يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 رمضان المبارک ایک دفعہ پھر مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کشمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ حافظ طاہر اسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے پہلا پروگرام دیکھا ہے، ہم نے اپنے پروگرام کو ترتیب اس طرح دیا ہے کہ ہمارے ہر پروگرام میں ایک خوبصورت سراہاں ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک عالم دین ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو حسب سابق آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ چند مہمان تشریف فرما ہیں۔ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے مہمان سراخاں محمد عرفان علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں خوبصورت عالم دین اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا ہے، حضرت علامہ مولانا محمد تبریز چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ ہمارے اگلے مہمان بہت خوبصورت ثناخوان ہیں، جناب قاری محمد حفیظ حیات صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر گزار ہوں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ علامہ تبریز چشتی صاحب، میں ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے یہ مل کر ایک پروگرام رمضان کشمیر تشکیل دیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا ہی احسن یہ قدم اٹھایا ہے مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی پوری ٹیم نے، اور اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ تمام احباب کو۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بے شک ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سارا دن فیس بک پہ گزار دیتے ہیں، بے شک ساری رات فیس بک پہ یوٹیوب پہ جاگ کے گزار دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اب توجہ ساری سوشل میڈیا کی طرف ہے، تو جس طرف عوام کی توجہ ہو، آپ اپنی اصلاح کی بات اسی طرف لے کر جائیں۔ بے شک، تو یہ بڑا خوبصورت قدم ہے۔ بالکل، علامہ تبریز صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ مرزا آن لائن اسٹوڈیو کا یہ جو رمضان نشریات کا جو آغاز کیا ہے پوری ٹیم نے، میں خود بھی اس ٹیم کا ماشاءاللہ حصہ ہوں۔ جی بے شک، بالکل بہت احسن قدم ہے۔ بجا فرمایا علامہ صاحب نے کہ آج کا ہمارا جو نوجوان ہے اس کا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے، جی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اپنا وقت اس میں بسر کرے یا اس کو ضائع کرے، تو اسے وقت گزارنے کے لیے مرزا آن لائن اسٹوڈیو نے ایک بہترین پلیٹ فارم دے دیا ہے، اور وہ بہت خوبصورت مواد دے دیا ہے کہ وہ اپنا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن کے بسر کر سکتا ہے۔ بہت خوب، بے شک بہت خوبصورت بات کی ہے علامہ تبریز چشتی صاحب نے بھی، اور قاری حفیظ حیات صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کی ہے۔ میں بذات خود مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی ٹیم کا مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے بھی مدعو کیا ہے اس اپنی ٹرانسمیشن کے لیے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ باتوں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بہت خوبصورت نعت پاک پڑھتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بھی سناتے ہیں محمد عرفان علی کی آواز میں خوبصورت نعت پاک۔ لجپال عربی، لجپال عربی، لگیاں نبھا چاہ کو
तुसां लोड़ तुसां दी हर वेले पर तुसां लोड़ की असां बेलोड़ हां दी तेरे दर ते आके डिग पईयां हो मारी होई मैं तकियां थोड़ियां दी मेरे वास्ते ताज सिकंदरीए सोना तोड़ तुसां दे जोड़ियां दी सोना तोड़ तुसां दे जोड़ियां दी लजपाल अरबी ते नहीं आया मेरा दिल बरमाही सोना होए मैं बोल ना झूठे आकावा तू झूठा तेरे बोल भी झूठे हो तेनू ताड़ी मारे उड़ावा जे पक्की खबर मिलन दी देवें हो तेनू कुट कुट चूरियां पावा आ सरदार करा जा दीदा हो किते रोंदी ना मर जावा किते रोंदी ना मर जावा लजपाल अरबी लगियां निभा चा को जीते कमली नु गल नाल लाचा लजपाल अरबी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लजपाल अरबी लगियां निबाचा को जीत कमलीनो गल नाल लाचा। खूबसूरत कलाम आपने हमें सुनाया है। नाज़रीन किराम, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनी है। बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानब। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तबरेज़ चिश्ती मुअज़्ज़मी साहिब, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आप गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिर्ज़ा ऑनलाइन स्टूडियो के प्लेटफार्म का, पूरी टीम का, कि जिन्होंने मदऊ किया और आज नाज़रीन तक अपना पैगाम पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। रमज़ान करीम का बाबरकत महीना, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में मुझे और आपको एक बार फिर अता फरमाया। बेशक आप अहबाब अहले इल्म हैं। रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, रमज़ान शरीफ का पहला अशरा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों के साथ भरा हुआ है, और दूसरे अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान करीम के दूसरे अशरे में अल्लाह ने बरकतें ही बरकतें रखी हैं, और तीसरे में निजात है। और तीसरा अशरा ऐसा अशरा है जिसमें लैलतुल क़द्र की रात है, जिसमें हुक्म है कि आखिरी जो 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में आप लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करो। वजह यही है कि वो अशरा निजात वाला अशरा है, उसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार जो है वो कसरत के साथ करनी है, ताकि हम अपनी बख्शिश का सामान इकट्ठा कर लें। जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, जिब्रील अमीन जब अर्शे मुअल्ला पे दुआ कर रहे थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती माह रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में पाए और फिर इतनी इबादत ना कर सके कि बख्शिश का सामान इकट्ठा करे और रुसवा हो जाए वो इंसान। इसीलिए कि माह रमज़ान ऐसा बरकतों वाला महीना कि जिसमें आप
نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ فرائض کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ بے شک بے شک اور آپ ایک فرض کی ادائیگی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ برکت والا، تیسرا عشرہ نجات والا عشرہ۔ اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف کا یہ جو مہینہ ہے، آج کل یہ پایا جاتا ہے کہ صبح سحری کی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر سو جانا، ظہر کے ٹائم اٹھنا اور پھر نماز پڑھنی پھر سو جانا۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا رمضان کریم کی برکات کو یہ خالی کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ رمضان شریف کی جو عظمتیں ہیں پھر ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں اگر ہم اس طرح رمضان شریف کو گزار دیتے ہیں کہ ہم سارا دن سوئے رہیں یا پھر سارا دن ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں یا پھر سارا دن ہم صرف کر دیں سوشل میڈیا پہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے ساتھ رمضان شریف گزارنے کا، اسی لیے حکم ہوا نا کہ رجب اور شعبان میں رمضان کی تیاری کرو۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، کہ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو کریم رب اپنی محبتوں کا اظہار فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکی کی نیت کرنے پہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تک وہ عمل کیا نہیں ہوتا، ابھی تک فعل کیا نہیں ہے، لیکن نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہو گیا، اور جب اسی نیکی پہ عمل کرتا ہے بندہ تو کریم رب 10 گنا زیادہ ثواب عطا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اپنا طاہر صاحب کو یہ اللہ رب العزت کی یہ شان کریمی ہے۔ میں اکثر حضور کے اس فرمان پہ غور کرتا ہوں اور میں نے بہت دفعہ یہ سوچا ہے، تو میرے ذہن میں ایک بات بہت خوبصورت قسم کی یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے اور اللہ نے یہ جو رمضان شریف کے عشروں کو تقسیم کیا ہے کہ اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ برکت کا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، بخشش کا۔ نجات کا۔ بالکل۔ ہم پورا سال گناہوں کی دلدل میں اور اس کیچڑ میں لت پت رہتے ہیں، تو سال کے بعد ہم جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت پہلے اپنے کرم نوازی کے پانی سے، اپنی رحمت کے پانی سے ہمارے گناہ کو دھوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بہت خوب اور بہت۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا یہی پروسیس ہوتا ہے کہ جب کوئی کپڑا میلا ہو جائے تو ہم اسے پہلے دھوتے ہیں، اس کے بعد استری کرتے ہیں اور استری کرنے کے بعد اپنے بدن پہ اسے پہنتے ہیں۔ پہنتے ہیں بالکل۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس عشرے میں اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنے کرم کے پانی سے دھوتا ہے، بے شک۔ اور پھر کرم کے پانی سے دھونے کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دست دعا ہوتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو ویسے بھی سنتا ہے، لیکن جب اس کے کرم سے انسان کے گناہوں سے، انسان کے جسم سے گناہ دھل جاتے ہیں تو پھر وہ اور بھی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی رحمت کرتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت ہو جائے اپنے بندے پہ تو پھر دوزخ کی کیا مجال ہے کہ وہ اسے اپنی آگ میں جلائے۔ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کر کے پہلے گناہوں سے ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے پانی سے دھویا، پھر اپنی کرم نوازی فرمائی اور اپنی کرم نوازی فرما کے اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ واہ کیا بات، بہت خوب بہت۔ بات آپ نے کی تو بڑی ہی خوبصورت بات، بڑی ہی خوبصورت بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ اب رمضان کا بندہ مومن کی طرف آنا اور اس پہ اللہ کی محبت دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک اللہ کی محبت دیکھیے۔ بے شک۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک بندہ مومن کے جتنے بھی چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح ایک نماز سے دوسری نماز تک چھوٹے صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، تو اس میں محبت ہے اللہ کی، یہاں سے محبت ہمیں مل رہی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ جب بندہ مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز جمعہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بالکل طاہر صاحب، علامہ تبلیغ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے مخلوق سے، بندوں سے بہت زیادہ محبت بے شک بے شک۔ اور کہتے ہیں کہ قائد صاحب جیسے میں نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ
ماں ہے وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. بے شک میں نے طاہر صاحب ایک جگہ پہ پڑھا تھا ایک چھوٹا سا جملہ، اور اس میں یہ جو آپ نے حضور کی حدیث بیان کی ہے، لکھنے والے نے لکھا تھا کہ دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنی ضرورت کے لیے عزیز جانتے ہیں، اس کائنات میں رب کی ایک واحد ذات ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے عزیز جانتے ہیں. بہت خوب. اور دیکھیے حالت رمضان شریف کے حوالے سے بات کریں، حالت رمضان میں ایک بندہ جب اسے پیاس کی شدت بھی ستا رہی ہے اور بھوک کی شدت بھی ستا رہی ہے، اور بالکل وہ ایک اکیلے کمرے میں ہے، کوئی اسے دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور کھانے پینے کا سامان بھی کمرے کے اندر موجود ہے، اس ساری کیفیات میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کا ہاتھ اس کھانے والی چیز تک نہیں پہنچنے دیتی. بالکل بے شک. اور وہ اللہ کی یا محبت ہے یا اس کا خوف ہے. بے شک. انسان کی حالت روزہ میں یہ حالت اور یہ کیفیت میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جب انسان بھوک کے باوجود بھی کھانا نہیں کھاتا اور پیاس کے باوجود بھی کچھ پیتا نہیں حالت روزہ میں، اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے میرے ملائکہ دیکھو میرے بندے کو کس چیز نے روک رکھا. تو ملائکہ کہتے ہیں میرے مالک یہ تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو میری محبت میں ڈوب جاتا ہے اور جس کے دل میں میرا خوف آ جاتا ہے، میں نے اس کے لیے ایک بہت وسیع جنت کو تیار کیا. گویا رمضان شریف کا روزہ ایک گنہگار کو اپنے رب کے ساتھ ملاتا بھی ہے اور اپنے رب کے ساتھ ملا کے اسے دوزخ سے بچا کے جنت تک پہنچاتا بھی ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاء اللہ. قاری صاحب، قاری حفیظ حیات صاحب نے اور حضرت علامہ تبریز چشتی معظمی صاحب اللہ رب العزت کی محبت کے بارے میں بہت خوبصورت بیان کر رہے تھے. ناظرین اب وقت ہمارے پروگرام کا اختتام کی طرف ہے. سب اختتام سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کے حوالے سے کہ رمضان شریف ہمارے لیے ایک عمدہ ٹریننگ بھی ہے. بے شک. ایک عمدہ ٹریننگ کا ہم اسے ایک بہترین سیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور تقویٰ کے حصول کا ایک ایسا پاور پلانٹ ہے کہ جس سے انرجی لے کر ہم اپنے ایمان کا لیول 11 ماہ کے لیے بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنے اندر سٹور بھی کر سکتے ہیں. واہ بہت خوب. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور یہی حکم قرآن دیتا ہے. بے شک. روزے کی فرضیت کو دیکھا جائے کہ روزے کو فرض کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. بالکل بات وہی آتی ہے کہ اللہ رب العزت روزے کے ذریعے اپنے بندے کو اپنا قرب دیتے ہیں، اور یہی فلسفہ قرآن کا بھی اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ لوگوں میں نے روزہ اس لیے نہیں فرض کیا کہ تمہیں بھوکا مارنا ہو، بلکہ روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں تقوی حاصل ہو، یعنی میرا قرب حاصل ہو جاؤ. اللہ کی رحمت اپنے بندے کو بس اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. بہت خوب. علامہ صاحب آپ نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے کہ رمضان المبارک ہمیں کس چیز کی تیاری کرواتا ہے. تقوی وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. ناظرین کرام، ہمارے آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل اسی وقت ہم ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. آخر میں ہم بھائی محمد عرفان علی صاحب سے ایک خوبصورت نعت سماعت فرما کر اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. سبادر مصطفیٰ تے جا کے، سبادر مصطفیٰ تے جا کے، کبھی درود و سلام میرا. سبادر مصطفیٰ تے جا کے، کبھی درود و سلام میرا. نبی دے قدمات سے جھکا کے، نبی دے
قدمات سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا تو لے کے بوسا سوال کہہ کے سوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سوال کہہ کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سوال